بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترقی تعلیم، کالج اور اسکول۔ اس دور دراز سفر سے کتب خانوں کی سیر کے علاوہ اگر میرا کچھ اور مقصد ہو سکتا تھا تو یہاں کی طرز تعلیم اور ترقی تعلیم کا اندازہ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر بنسبت اور تمام باتوں کے زیادہ توجہ کی اور جہاں تک ہو سکا کوشش اور محنت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ لیکن ناظرین کو یہ امید نہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے مقصد میں پورا کامیاب بھی ہوا اور یہ کہ میری تعلیمی رپورٹ کوئی مکمل رپورٹ ہوگی۔ تحقیقات کے لیے میں جو کوششیں کر سکتا تھا وہ یہ تھیں کہ چند بار سرشتہ تعلیم کے دفتر میں گیا، افسران تعلیم سے تحقیق طلب باتیں دریافت کی، بڑے بڑے کالج اور اسکول خود جا کر دیکھے، ٹیچروں پروفیسروں سے ملا، کالجوں کی سالانہ رپورٹیں حاصل کی، لیکن یہاں ان تمام کوششوں پر بھی پوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ترکوں میں یہ عجیب دستور ہے کہ وہ ہر ایک بات کو پولیٹکس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے کسی معاملے کا منظر عام میں آنا پسند نہیں کرتے۔ سرشتہ تعلیم کی رپورٹ جو سالنامہ کے ساتھ شائع ہوتی ہے نہایت مختصر اور محض مجمل ہوتی ہے، یہاں تک کہ مصارف تعلیم اور پروفیسروں اور ٹیچروں کی تنخواہوں کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ بعض کالجوں مثلاً مکتبہ حربیہ اور مکتبہ سلطانی کی جداگانہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، لیکن ان میں نتائج امتحان اور نصاب تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اول مجھ کو خیال ہوا کہ چونکہ میری رسائی کے وسیلے کم تھے اس لیے یہ حالات کم معلوم ہو سکے، لیکن جب میں نے خیر الدین پاشا وزیر ٹونس کی کتاب پڑھی تو تسکین ہو گئی۔ اس نے جہاں ترکی کا ذکر کیا ہے اور اس کی تمدنی و تعلیمی ترقیوں کا حال لکھا ہے، نہایت اجمال سے کام لیا ہے، اور یہ معذرت کی ہے کہ میں نے ترکی کے جو حالات لکھے وہ انگریزی کتابوں کے ذریعے سے لکھے۔ تعلیم کے مختلف طریقے۔ قسطنطنیہ بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں تعلیم کے دو طریقے ہیں، قدیم و جدید۔ قدیم تعلیم ترکی حکومت کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی، چنانچہ آرخان المتوفیٰ 761 ہجری نے، جو اس سلسلے کا دوسرا بادشاہ تھا، ازنیق میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور یہ پہلا مدرسہ تھا جو ممالک عثمانیہ میں قائم ہوا۔ آرخان کے بعد اور سلاطین نے حوصلہ شاہانہ سے تعلیم پر توجہ کی اور سینکڑوں دارالعلوم اور مدرسے قائم کیے۔ چنانچہ ہمارے رسالے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ نئی تعلیم کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب ترکی حکومت ایشیائی قالب چھوڑ کر یورپین قالب میں آئی۔ اس انقلاب کا بانی سلطان محمود تھا، جس نے اول یورپین وضع اختیار کی اور فوج کو یورپ کے طرز پر آراستہ کیا۔ اسی مجدد نے 1250 ہجری میں مکتب حربیہ کی بنیاد ڈالی، جو تعلیم جدید کا پہلا کالج تھا۔ یہ کالج اب بھی موجود ہے اور تمام حربی مدارس کا مرکز ہے۔ سلطان محمود کے بعد سلطان عبد المجید نے 1261 ہجری میں جدید تعلیم کو زیادہ وسعت دی اور مکاتب رشدیہ قائم کیے۔ اس عہد سے اب تک یہ تعلیم نہایت وسعت کے ساتھ جاری ہے اور روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ تعلیم جدید کے 4 درجے قرار دیے گئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم، ابتدائیہ۔ اس کی مدت تعلیم زیادہ سے زیادہ 5 برس ہے، لیکن ذہین اور ہوشیار طالب علم 2-3 برس بلکہ 1-2 برس میں ہی اس کو ختم کر کے اوپر ترقی کر سکتا ہے۔ اس میں قرآن مجید، ترکی زبان، عربی کا املا، خط، حساب، تقسیم تک سکھایا جاتا ہے۔ رشدیہ مدت تعلیم 3 برس۔ اس میں ترکی املا، مفردات زبان ترکی، نحو ترکی، عقائد اسلام بزبان ترکی، حساب 4 حصے، فرنچ زبان، عربی زبان، جغرافیہ، عقلی درس، کاغذات، تجارت کے اصول، نقشہ کشی کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ درجہ تقریباً ہمارے یہاں کے مڈل کی برابر یا اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ اعدادیہ اور اس کے طلبہ کی تعداد۔ رشدیہ کے بعد اعدادیہ ہے، جس کو انٹرنس کہا جا سکتا ہے۔
اس کلاس کے طالب علموں کی مجموعی تعداد 1892 عیسوی میں 5215 تھی۔ اس میں تمام اضلاع اور خود پائتخت کے مدارس شامل ہیں۔ اعدادیہ کے بعد خاص کالج ہیں، مثلا مکتب ملکیہ، مکتب الحقوق وغیرہ، جن کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ ہر قسم کے عام و خاص مدرسے جو قسطنطنیہ میں ہیں، ان کی تعداد 500 ہے، جن میں 13 بڑے بڑے کالج ہیں۔ یہ امر عموماً تسلیم کیا جاتا ہے کہ سلطان حال کے عہد میں تعلیم نے نہایت ترقی کی ہے اور روز بروز کرتی جاتی ہے۔ سلطان کی تخت نشینی کے وقت مدارس رشدیہ کی تعداد 96 تھی، لیکن اب 405 ہے۔ ہر قسم کے نئے مدارس جو سلطان کی 16 سال حکومت میں قائم ہوئے، ان کی تعداد 2000 ہے۔ اس کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں میں طالب علموں کی تعداد اس کثرت سے بڑھتی جاتی ہے کہ ترقی تعلیم کی سال ماقبل کی رپورٹ سال مابعد سے کچھ نسبت نہیں رکھتی۔ پروفیسر ویمری نے اب سے چند برس پہلے ترکوں کی عام ترقی پر جو لیکچر دیا، اس میں مکتب الحقوق قانونی کالج کے طالب علموں کی تعداد 300 بیان کی ہے، لیکن جب میں قسطنطنیہ میں تھا تو اس کالج میں 1200 طالب علم موجود تھے۔ میں نے زمانہ قیام مصر میں قاہرہ کے مشہور اخبار المعید میں پڑھا تھا، سلطان حال نے جب عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو مصارف تعلیم 3 لاکھ پاؤنڈ سالانہ تھے، لیکن اب 8 لاکھ پاؤنڈ سالانہ ہیں۔ یہ رقم ہمارے یہاں کی 1 کروڑ 20 لاکھ کے مساوی ہے۔ حقیقت میں سلطان کو تعلیم کے ساتھ عجیب دلچسپی ہے۔ مکتب ملکیہ اور مکتب الحقوق جو قسطنطنیہ کے نامور کالج ہیں، خاص سلطان کے قائم کردہ ہیں۔ حضرت ممدوح کو ان کالجوں کی طرف یہ التفات ہے، چند بار بنفس نفیس ان کے معائنے کو تشریف لا چکے ہیں۔ جس زمانے میں قسطنطنیہ میں تھا، حضرت ممدوح نے تمام بڑے بڑے کالجوں کے طالب علموں کی شاہانہ دعوت کی۔ قسطنطنیہ میں کاغذ خانہ ایک مشہور سیرگاہ ہے، جہاں ہفتے میں ایک بار تمام تماشائیوں کا مجمع ہوتا ہے۔ یہ مقام دعوت کے لیے تجویز کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہر کالج کے لڑکے باری باری وہاں بلائے جائیں۔ سب سے پہلے مکتب حربیہ، پھر مکتب ملکی، سول سروس کالج اور دوسرے کالجوں کے طلبہ مدعو ہوئے۔ طالب علم کالج سے چلتے تھے تو سلطان کے حکم کے موافق شاہی بینڈ ان کے آگے آگے بجتا تھا۔ چونکہ مصالح ملکی کی وجہ سے سلطان خود ان جلسوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، ہمیشہ ان کی طرف سے ایک وزیر شریک دعوت ہوتا تھا اور طالب علموں کو سلطان کا سلام پہنچاتا تھا۔ اس وقت تمام طالب علم بڑے جوش اور اخلاص سے بادشاہم چوق یشا کا نعرہ بلند کرتے تھے، یعنی ہمارا بادشاہ بہت زندہ رہے۔